بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو کے اندر ہم ایک حدیث بیان کریں گے جس حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 باتوں کا حکم دیا ہے، اور وہ 5 باتیں بہت اہم ہیں۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من یأخذ عنی ہؤلاء کلمات۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ فرمایا کہ کون ہے جو مجھ سے یہ باتیں سیکھے گا اور سیکھ کر پھر فیعمل بہن، ان پر عمل کرے، او یعلم من یعمل بہن، یا سکھائے ایسے لوگوں کو کہ جو ان باتوں پر عمل کرے۔ فقال ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا فقلت انا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول اس کام کے لیے میں تیار ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ہاتھ پکڑا اور ہاتھ پکڑ کر فعد خمسا 5 باتوں کو گنوایا، اور سب سے پہلی بات یہ ارشاد فرمائی اتق المحارم تکن اعبد الناس۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ناجائز کاموں سے بچو تو سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے۔ تو دیکھیں، دین کے احکامات 2 قسم کے ہیں۔ ایک وہ کہ جن میں اللہ تعالیٰ نے کچھ کام کرنے کو فرمایا، اور کچھ باتیں ایسی ہیں کہ جن سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا۔ اب یہ دونوں احکامات اہم ہیں، لیکن ان کے اندر جو زیادہ اہم ہیں وہ چیزیں ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا، اس لیے کہ احکامات پہ عمل کرنا آسان ہوتا ہے، لیکن جن چیزوں سے منع فرمایا ان سے بچنا ذرا مشکل ہوتا ہے، اور ہر گناہ سے بچنا وہ ضروری ہے۔ بہت سی نیکیاں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کا کرنا ضروری نہیں ہوتا، کہ وہ نفل اور مستحب ہوتی ہیں، لیکن ہر گناہ سے بچنا وہ ضروری ہے۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم ناجائز کاموں سے بچنے کا اہتمام کر لو تو یہ نفلی عبادات سے بہتر اور افضل ہے، اور اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے ہاں تم سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے۔ اور دوسری بات ارشاد فرمائی وَرْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ اغنى الناس، کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی قسمت میں جو مال لکھ دیا ہے آپ اسی پہ راضی ہو جائیں تو یہ آپ سب سے بڑے مالدار بن جائیں گے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ آدمی دنیا میں مال کمانے کے لیے کوشش نہ کرے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ اندھا دھند دنیا کے پیچھے نہ پڑ جائے، اس طرح نہ پڑے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات سے غافل ہو جائے، کہ نمازیں اس سے رہ رہی ہیں اور اللہ تعالیٰ کے احکامات میں کوتاہی کر رہا ہے اور ناجائز طریقے سے مال کمانے کے پیچھے لگا ہوا ہے۔ ایسا نہ ہو، بلکہ جو مال کمانے کے جائز ذرائع ہیں ان کو اختیار کرے، اور اختیار کرنے کے بعد جو اسے مل جائے بس اسی پہ راضی ہو جائے۔ اور جو آدمی ایسا کرے گا تو وہ پھر دل کا بادشاہ ہے، اس لیے کہ مالداری جو ہے مال کے زیادہ ہونے سے نہیں ہوتی، بلکہ مالداری اس سے ہوتی ہے کہ آدمی کا دل غنی ہو جائے، اور دل غنی اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ جب بندہ اس مال پہ راضی ہو جائے جو اللہ تعالیٰ نے اس کی تقدیر کے اندر اس کے لیے لکھ دیا ہے۔ اور تیسری بات ارشاد فرمائی وَأَحْسِنْ إِلَىٰ جَارِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا، کہ اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرو تو تم مومن بن جاؤ گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی احادیث کے اندر پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی تاکید فرمائی ہے، اور اس حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے مومن ہونے کے لیے ضروری ہے کہ تم اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ تو معلوم ہوا کہ کامل ایمان کے لیے ضروری ہے کہ بندہ اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرے اور اس کو کسی طرح سے بھی نہ ستائے۔ اور چوتھی بات یہ ارشاد فرمائی وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ تَكُنْ مُسْلِمًا، کہ تو لوگوں کے لیے وہی پسند کر جو اپنے لیے پسند کرتا ہے، اگر تو ایسا کرے گا تو پھر تو مسلمان بن جائے گا۔ تو آدمی کے مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے کہ بندہ دوسرے مسلمانوں کا خیر خواہ ہو،
اور خیرخواہی اسی صورت کے اندر ہو سکتی ہے کہ بندہ اوروں کے لیے بھی وہی پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے، تو یہ آدمی کے کامل مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے۔ اور پانچویں بات یہ ارشاد فرمائی وَلَا تُكْثِرِ الضِّحْكَ، زیادہ ہنسا نہ کر، فَإِنَّ كَثْرَةَ الضِّحْكِ تُمِيتُ الْقَلْبَ، اس لیے کہ زیادہ ہنسی یہ آدمی کے دل کو مردہ کر دیتی ہے۔ عام طور پر جو لوگ ہنستے ہیں تو ہنسنے کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ بے پرواہی کی اور غفلت کی باتوں کے اوپر ہنسا جاتا ہے، اور جب غفلت اور لاپرواہی کی باتیں کثرت سے ہوتی ہیں تو پھر اس سے آدمی کا دل وہ مر جاتا ہے، تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ ہنسنے سے بھی منع فرمایا۔ تو یہ 5 نصیحتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر ارشاد فرمائی، اور جو آدمی ان 5 باتیں پر عمل کرے گا تو اس کی وہ دنیا کے اندر جنت کا مزہ اسے آئے گا، اور لوگوں کے دل میں اس کی محبت ہوگی، اور اس کا دل اللہ تعالیٰ کے ذکر سے شاداب ہوگا، اور آخرت کے اندر وہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور نہ ختم ہونے والی نعمتوں کو پائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب باتوں پہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔